وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جملہ انبیاء علیہم السلام حق سبحانہ و تعالی کی توحید کا درس دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور تا حیات وہ درس توحید ہی دیتے رہے. اور سب سے اخیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور آپ نے کفار مکہ کو شرک سے منع کیا، بت پرستی سے روکا، اور اللہ کی توحید کی طرف بلایا. اور ہمیشہ کفار نے اپنے پیغمبروں کو ایذائیں پہنچائی ہیں. تو کفار مکہ نے بھی آپ کو سخت اذیتیں پہنچائی ہیں. کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، اور اونٹ کی اوج آپ کی پشت کے اوپر لا کر رکھی جا رہی ہے. صحابہ کرام کو سخت اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں. حضرت بلال ہیں کہ کانٹے چبوئے جا رہے ہیں،
اور تپتی ہوئی دھوپ ہے اور سینے پر پتھر رکھا جا رہا ہے اور پیروں میں رسی باندھ کر گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن وہ ہیں اللہ کی توحید کے ایسے متوال ہیں کہ زبان پر احد احد کا ورد جاری ہے۔ حضرت خبیب ہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر، لٹایا جا رہا ہے اور سینے پر پتھر رکھا جا رہا ہے کہ حرکت بھی نہ کر سکے، اور پشت میں سے جو خون اور پیپ بہ رہا اس سے تو وہ انگارے بجھتے ہیں۔ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ کو تو ابو جہل نے نازک مقام پر برچھی مار کر شہید کیا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ ہے۔ اور خود کفار نے آپ کو اذیتیں پہنچائیں، آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے سرداروں کو آپ بلاتے ہیں اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی طرف، لیکن بجائے ایمان لانے کے مذاق اڑاتے ہیں اور وہاں کے اوباشوں کو اکسا رہے، اور انہوں نے اتنی سنگباری کی ہے کہ آپ کی نعلین خون سے بھر جاتی اور تھک کر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بدمعاش آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر کھڑا کر دیتے ہیں، چلنے لگتے ہیں تو پھر سنگباری ہو رہی ہے۔ حضرت سعید ابن حارثہ آپ کی معیت میں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر آنے والا پتھر مجھ پر لگے، بچانے کی کوشش کرتے، لیکن حق تعالی نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ کہ مقام قرن الثعالب میں آپ تشریف فرمائے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، سلام کیا، فرما کہ یہ میری معیت میں ایک فرشتہ آیا ہوا ہے اور یہ ملک الجبال ہے، اور اللہ نے آپ کی مدد کے لیے اس کو بھیجا ہے۔ اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، وہ عرض کرتا کہ میں ملک الجبال ہوں اور دنیا بھر کے پہاڑ وہ میرے قبضے میں ہیں، اور اللہ نے آپ کی مدد کے لیے مجھ کو بھیجا، آپ حکم فرمائے کہ یہ جو اہل طائف نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، سنگباری کی ہے، تو اللہ نے سب کچھ دیکھا ہے، تو آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو کہ جن کے بیچ میں یہ اہل طائف آباد ہیں، پہاڑوں کو ملا دوں کہ درمیان میں کچل کر ان کی چٹنی بن جائے، یہ سب ہلاک ہو جائے۔ لیکن آپ فرما رہے کہ نہیں، حق تعالی نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں ان کی ہلاکت کو نہیں چاہتا۔ یہ ایمان نہیں لائے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ آپ نے بددعا نہیں فرمائی، اس لیے کہ اللہ نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے
کہ آپ میدان احد میں ہیں، کفار کے نرغے میں آپ پھنس جاتے ہیں، وہ شہید کرنا چاہتے کہ دندان مبارک آپ کا شہید ہو گیا ہے، خود کی 2 کڑیاں رخسار میں پیوست ہو گئی اور وہ خود آپ کے سر کے اوپر ٹوٹی ہے، تو کتنی ضرب آئی ہوگی، کتنی چوٹ آئی ہوگی سر پر کہ وہ لوہے کی ٹوپی سر پر ٹوٹ جائے، زخموں سے آپ چور ہیں، نڈھال ہیں۔ صحابہ درخواست کر رہے ہیں کہ ان کفار کے حق میں آپ بدعا فرمائیں کہ یہ ہلاک ہو جائے۔ آپ کے ہاتھ اٹھے، صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ بس اب تو حضور بددعا کر دیں گے اور پھر ان کا بیڑا غرق ہے، لیکن آپ کی زبان مبارک پر ہے کہ اللہم اغفر واہد لقومی فإنہم لا يعلمون، کہ اے اللہ مغفرت فرما اور میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ وہ میرے مقام اور مرتبے کو جانتے نہیں ہیں۔ دعا فرمائی آپ۔ تو اللہ کے راستے میں آپ نے کتنی اذیتیں برداشت کی کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ ایک دیوار کے نیچے آپ کو بٹھایا جا رہا ہے اور پلان بنایا جا رہا ہے، منصوبہ تیار ہو رہا ہے کہ پیچھے سے ایک وزنی پتھر آپ کے سر کے اوپر گرایا جائے کہ آپ شہید ہو جائیں، لیکن آپ کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے۔ بر وقت اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا کہ ایسا پلان بن رہا ہے، آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ آپ تیزی سے اٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور کمال دیکھیے کہ جس یہودی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پتھر گرائے، ایک وزنی چٹانہ آپ پر گرائے، وہ یہودی خود مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح سے بھی آپ کو ہلاک کرنے کی کوششیں ہوئی ہے، اور کہیں آپ کو زہر دیا جا رہا ہے کہ خیبر کا جو سردار تھا، یہودی سردار مراحہ، اس کی بہن نے بکری کے دست کے گوشت میں زہر ملایا اور بھونا اور آپ کو پیش کر دیا۔ آپ نے ایک بوٹی لی اور منہ میں رکھی، صحابہ کرام سے آپ نے فرما دیا کہ ہاتھ اٹھا لو، نہ کھاؤ، اس لیے کہ میرے منہ میں جو بوٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ لا تأکل لی فإنی مسمومۃ، کہ اے اللہ کے رسول مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ یہ ہے آپ کا معجزہ کہ بکری کا گوشت بھنا ہوا، اس میں حیات اور زندگی آئے اور وہ عربی میں کلام کرے، یہ ہے آپ کا معجزہ۔ تو آپ کو زہر دے کر بھی ہلاک کرنے کی کوشش،
اور کہیں آپ پر سحر ہو رہا ہے، جادو ہو رہا ہے، وہ سحر کرنے والے بھی یہودی، اور سحر کیا آپ پر، اس کا اثر بھی رہا 6 مہینے، اور پھر اللہ نے معوذتین کو نازل کیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وہ سب دور ہو گئے۔ اور آپ کو قلبی اور ذہنی ایذائیں بھی پہنچائی جا رہی ہیں کہ کہیں آپ کو مجنون کہا جا رہا ہے۔ کہ انکا لمجنون، کہ بلا شبہ آپ تو مجنون اور دیوانے ہیں، اور کہیں آپ کو شاعر کہتے ہیں، اور کہیں آپ کو ساحر اور جادوگر کہتے ہیں، اور کہیں وہ آپ کو مفتری اور کذاب کہتے ہیں کہ آپ تو جھوٹے ہیں۔ تو آپ نے اللہ کے راستے میں بڑی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئیں کسی کو نہیں پہنچائی۔ تو جب آپ نے اللہ کے راستے میں بڑی اذیتیں برداشت کر لی، خوب آپ کو کچلا گیا ہے، دبایا گیا ہے، قاعدے کی بات ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں بال ہو اور جتنی زور سے آپ زمین پر ماریں گے تو وہ گدا کھا کر اتنی اوپر جائے گی، جتنی زور سے آپ پٹکیں گے وہ اتنی اوپر اچھلے گی۔ تو جو کہ آپ کو سب سے زیادہ دبایا گیا ہے، کچلا گیا ہے، اللہ نے سب سے اوپر آپ کو اٹھایا، اور اتنی بلندی پر کہ کسی نبی کو اللہ نے وہاں تک نہیں پہنچایا۔ یہ آپ کا ایسا معجزہ ہے کہ جو آپ کی خصوصیات میں سے ہے، یہ صرف اللہ نے آپ کو دیا۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت سے معجزات دیے ہیں، جیسے اور نبیوں کو دیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا، عصا دے دیا کہ لو ڈالو، اور زمین پر ڈالتے ہیں اور بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے۔ اور جادوگروں نے جو اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تھی، اور ان کے سحر سے معلوم ہوتا کہ وہ سب سانپ ہیں، میدان میں دوڑ رہے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈال رہے ہیں، وہ سانپ رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل گیا، اور پھر پبلک کی طرف منہ کھول کر جو لپکا ہے، بھگدڑ مچ گئی، جب سانپ کھا گیا ہمیں کیا چھوڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا ہاتھ رکھ دیا، وہ جو اژدہا ہے وہ پھر لاٹھی ہو گیا۔ جادوگر پہچان گئے کہ ہمارا عمل تو محض نظر بندی، سحر، اور یہ جو ہے ان کا عمل معجزہ ہے، تو یہ واقعی اللہ کے نبی ہے، اور نبی سے مقابلہ کرنا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے، اللہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے اور پکار اٹھے، آمنا برب العالمین،
کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہا کرتا تھا، کہا نہیں رب موسیٰ و ہارون، کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا جو رب ہے اس پر ہم ایمان لائیں۔ اور کبھی اپنا عصا مارتے ہیں، صاحب سمندر کے اوپر مارا، بحر قلزم پر جو مارا ہے 12 راستے ہو گئے، کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک سڑک ہو گئی سمندر میں، اور تمام بنی اسرائیل تو ان راستوں سے پار ہو گئے۔ اور جب فرعون اور اس کا لشکر ان راستوں میں داخل ہوا، پانی مل گیا اور تب غرق ہو۔ کتنا عظیم معجزہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ہمیشہ کے لیے فرعون سے نجات پائی۔ میدان تیہ میں ہے اور وہاں پانی نہیں، بنی اسرائیل شکایت کر رہے ہیں کہ شدت کی پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں ہے۔ وہی عصا ہے کہ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پر ماریے۔ اب جو مارا ہے تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ 12 ہی قبیلے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ ہو گیا کہ اس چشمے سے پانی پیا کرو، اپنی ساری ضرورتیں پوری کر لو اس میدان تیہ میں کہ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں۔ کتنا عظیم معجزہ ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو تو اس سے بڑھ کر معجزہ دیا ہے کہ سفر میں ہے، صحابہ کرام بڑی تعداد میں ہے، شکایت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پیاس ہے، وضو کرنا ہے۔ تو آپ نے ایک بڑا برتن منگوایا اور ایک صحابی ہیں، ان کے پاس مشکیزے میں پانی رہتا تھا لیکن چند قطرے پانی، پورا مشکیزہ سوکھا ہوا ہے کہ اگر نکالنے کے لیے ٹیڑھا کرے تو جو سوکھا ہوا حصہ وہ سب پانی پی جائے۔ تو آپ نے کچھ پڑھا اس کو آہستہ آہستہ اس مشکیزے کو ملا اور ایک صحابی کو دے دیا اور خود آپ نے اس برتن میں ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر میرے ہاتھ پر پانی ڈالو۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر جو پانی مشکیزے میں ہے وہ آپ کے ہاتھوں پر جو ڈالا ہے، آپ جوش مار کر پانی نکل رہا آپ کے ہاتھوں میں سے کہ وہ بڑا برتن بھر گیا، اس میں پانی چکر کاٹ رہا ہے، اتنی فورس سے پانی نکلا ہے آپ کے جسم میں سے۔ تو یہ تو اس سے بڑھ کر معجزہ ہے۔ پتھروں میں سے تو پانی نکلتا ہی ہے، لیکن جس میں انسانی میں سے پانی نکلے یہ عجیب تر ہے، یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ دیا ہے کہ دیکھو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر میں سے پانی نکال رہے ہیں، یہاں آپ کے جسم اثر میں سے پانی نکل رہا ہے، سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اگر بنتا ہے تو سانپ بنتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس سے عظیم معجزہ دیا ہے
کہ کھجور کا ایک سوکھا ہوا تنا ہے اور بطور ستون کے قائم کیا ہوا ہے، اس سے ٹیک لگا کر آپ جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد، مصلیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، سب تک آواز پہنچانی ہے۔ اس ضرورت کے لیے آپ نے ممبر بنوایا اور اب وہ ممبر بن کر تیار ہو گیا، مسجد نبوی میں رکھا گیا اور آپ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، اور اس ستون کو چھوڑ دیا آپ نے، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ اس کو بھی احساس ہوا، اس کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کو احساس کہ حضور نے مجھے چھوڑ دیا۔ اسے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ صدمے سے رونے لگا، اور اس کے رونے کی آواز تمام اہل مسجد سن رہے کہ وہ رو رہا، حضور کے فراق میں رو رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ ممبر سے نیچے اترے، جا کر اسے سینے سے لگایا، چپ کیا اسے، تو جیسے چھوٹا بچہ وہ ہچکی لیتے لیتے آہستہ آہستہ خاموش ہوتا ہے، ایسے وہ خاموش ہو۔ اور پھر اس کو وہیں دفن کر دیا گیا ہے، اور اس جگہ کا نام آج تک بھی ہے، وہاں بھی ایک ستون ہے، اب بھی ہے، لیکن پتھر کا ہے اب تو، اس کا نام استوانہ حنانہ، اسی نام سے آج تک وہ ستون کا ہے، استوانہ حنانہ۔ اب یہ حضور کے فراق میں رونا، یہ اس سے بڑھ کر معجزہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالیں اور وہ سانپ بن جائے، اس سے بڑا معجزہ تو یہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کہ انہوں نے چند مردوں کو زندہ کیا تھا، واقعی بڑا معجزہ ہے، لیکن آپ کا یہ معجزہ کہ بکری کا گوشت، 10 کا گوشت بنا ہوا پکا ہوا اور اس میں حیات اور زندگی آئے، اور وہ عربی میں بولنے لگے کہ یا رسول اللہ لا تأکلنی فإنی مسمومۃ، کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے نہ کھائیے کیونکہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ اور آپ انگلی سے اشارہ کریں اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، یہ اس سے عظیم معجزہ ہے۔ کتنا بڑا معجزہ کہ انگلی سے اشارہ ہو اور چاند کے 2 ٹکڑے، اور پھر دونوں میں فاصلہ ہو جائے، اور پھر وہ دونوں آپس میں مل جائیں۔ تو یہ معجزہ بھی اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ تو اسی طرح سے یہ جو معراج آپ کو ہوئی آج کی شب میں، یہ عظیم معجزہ ہے، یہ معجزہ بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے یہاں بلایا، کہ آپ تو سوئے ہوئے ہیں، حضرت ام عانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آپ سوئے ہوئے ہیں، کہ مکان کی چھت کھلتی ہے، تو اشارہ اس جانب ہے کہ آپ کو اوپر بلایا جا رہا ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام دروازے میں سے بھی داخل ہو سکتے تھے، لیکن چھت جو ہے وہ شک ہوئی، اور جبرائیل علیہ السلام اور آپ کو بیدار کیا، عتیب میں لے گئے، آپ وہاں پہنچ کر بھی پھر سو گئے، اور پھر اٹھایا اور چاہے زمزم پر لے آئے، وہاں آپ کو لٹا دیا، اور سینہ مبارک کو چاک کیا،
اور قلب اطہر کو نکالا ہے، دل کو نکالا اور آب زمزم سے اسے دھویا۔ اور سونے کا ایک تشت ہے، اس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا ہے، تو وہ ایمان اور حکمت وہ آپ کے قلب میں ڈالا گیا، اور پھر دل کو اپنی جگہ پر درست کر دیا گیا۔ تو جب جبریل علیہ السلام جنت سے سونے کا تشت لے آئے تو وہاں سے پانی بھی تو لا سکتے تھے کہ نہر کوثر کا، حوض کوثر کا پانی لے آتے۔ اشارہ اس جانب ہے کہ جو ہمارے پاس آب زمزم ہے وہ آب کوثر سے افضل ہے، لیکن آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے لیے سواری آ گئی براق، اور براق وہ خچر سے کچھ چھوٹا اور حمار سے کچھ بڑا، اور اس کا ہر قدم منتہائے نظر پر پڑتا ہے، جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا ہے۔ اور حدیثوں میں اتنا ہی آیا ہوا ہے کہ وہ خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، اور آگے اور کچھ تفصیل نہیں ہے کہ اس کے پر بھی تھے یا نہیں تھے، اور پھر اس کا جو چہرہ ہے وہ عورتوں کی طرح سے جیسے عورت کا منہ ہوتا ہے۔ اور پھر معراج تو یہ اس مہینے میں رجب میں پیش آئی ہے، تو پھر محرم سے اس کا کیا تعلق؟ محرم میں کیوں بناتے براق؟ اور کس نے دیکھا ہے وہ براق کے بنایا جا رہا ہے؟ اور اس پر آپ سوار ہوئے، وہ خوشی میں شوخی کرنے لگا، تو جبریل علیہ السلام نے سمجھایا کہ آپ سے زیادہ افضل تجھ پر کبھی کوئی سوار ہی نہیں ہوا۔ تو وہ پھر شرم سے پسینے پسینے ہو گیا، اور اب آپ کو لے جایا جا رہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، کہ الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی کچھ قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ تعالی خوب سننے اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ تو اللہ نے نشانیاں دکھلائی۔ ابھی جو سفر ہو رہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس میں آپ نے بہت سے عجائبات برزخ دیکھ لی، کہ 3 آدمی آپ کو ملتے ہیں، ایک نے کہا السلام علیک یا اول، دوسرے نے کہا السلام علیک یا آخر، تیسرے نے کہا السلام علیک یا حاشر۔ جبریل علیہ السلام نے کہا جواب دیجیے۔
آپ نے جواب دیا اور پھر پوچھا کہ بھئی یہ تینوں کون تھے؟ کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور ایک بوڑھا ملتا ہے، ایک بوڑھا آدمی، اور وہ اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا بڑی آگے بڑھ جائیے۔ پھر ایک بوڑھی عورت ملی، لیکن خوب سجی ہوئی، زیورات میں آراستہ پیراستہ، وہ اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ فرمایا آگے بڑھ جائیے۔ آگے بڑھنے کے بعد پوچھا کہ وہ بوڑھا کون تھا، بوڑھی کون تھی؟ فرمایا کہ وہ بوڑھا تو ابلیس تھا، وہ اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا، اور وہ بوڑھی دنیا تھی کہ جیسے بوڑھی عورت، تو گویا اس کی زندگی کا بیشتر حصہ گزر چکا، تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے اب تک زیادہ حصہ تو بیت چکا ہے، اور اب سے لے کر قیامت تک کا زمانہ کم ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ یہاں آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھ لی۔ کہا یہ یثرب کہ جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یہ مدینہ منورہ ہے۔ ایک اور مقام کی یہاں بھی آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھ لی کہ یہ بیت اللہ کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ایک اور مقام پر کہ یہاں بھی آپ نماز پڑھیے، کہا یہ ہے طور سینا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا اور ان کو نبوت اور رسالت سے، یہ وہ مقام ہے۔ ایک اور مقام پر کہ یہاں بھی نماز پڑھیے، کہا یہ ہے مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، یہاں حضرت شعیب رہا کرتے۔ اور بھی آپ نے بہت سے عجائبات برزخ دیکھے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں اور ان کی زبانیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ تانبے کے ناخن اور وہ اپنے رخسار اور سینوں کو نوچ رہے، بعضوں کا سر پتھروں سے پھوڑا جا رہا ہے، پھوٹنے کے بعد پھر وہ درست ہو جاتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ جن کی زبانیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں وہ تھے واعظ بے عمل، دوسروں کو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور خود عمل کرتے تھے نہیں، اور جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے رخسار کو نوچ رہے، وہ غیبت کرنے والے لوگ تھے، اور جن کے سر کچلے جا رہے تھے وہ نماز سے سرگرانی کرنے والے، نماز نہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ تو اس طرح سے بہت سے عجائبات برزخ دیکھتے ہوئے آپ پہنچ گئے بیت المقدس۔ وہاں ایک صخرہ ہے، جبریل علیہ السلام نے انگلی سے سوراخ کیا اور براق کو اس میں باندھ دیا، حالانکہ اوپر سے آیا ہوا ہے، پھر بھی دنیا کا آخر کہ بھاگ سکتا ہے یہاں، تو اس کو وہاں باندھ دیا۔ تو اسی طرح سے وہاں آئے یہاں تو گاڑی میں لاک کر کے آنا چاہیے، اور ایسے صوفی جی نہ ہو جائے کہ ہاں کھڑی رہے گی، کبھی کوئی لے جائے۔ تو اپنی طرف سے حفاظت کی جو ہے وہ پوری کارروائی ہونی چاہیے کہ بھئی گاڑی میں لاک کیا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے پاس کوئی ماسٹر چابی ہو، وہ تو دوسری بات ہے، وہ اپنے بس سے باہر کی ہے۔
اور پھر اندر تشریف لے گئے اور وہاں بڑی تعداد میں انبیاء علیہم السلام جتنے نبی مبعوث ہوئے سب آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہیں. اذان ہو رہی ہے، اذان ہو چکی. آپ حضور خود انتظار میں کہ آپ دیکھیے کہ نماز کون پڑھاتا ہے. کیا آیا حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر وہ نماز پڑھائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے وہ نماز پڑھائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور ابو الانبیاء ہیں وہ نماز پڑھائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں وہ پڑھائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں روح اللہ وہ نماز پڑھائیں گے. آپ اسی سوچ میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر آگے بڑھا دیا اور آپ نے نماز پڑھائی. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ آپ کے پیچھے کن لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کون تھے. کہا جتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. یہ ہیں آپ امام الانبیاء. اور جتنے انبیاء علیہ السلام وہ سب نبی ہوئے ہیں اپنی اپنی امتوں کے لیے. اور آپ تو نبیوں کے نبی ہیں کہ سب نے آپ کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھ لی. اور پھر وہاں سے ایک سیڑھی لائی گئی، ایک زینہ لایا گیا اور اس پر آپ تشریف فرما اور پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی تو وہاں جو ہوں گے بوابین، دربان، واچ مین وہاں بھی ہیں کہ بھئی کون؟ کہ میں جبرائیل. آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہ محمد. آئے ان کو بلایا گیا؟ کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے. دروازہ کھول دیا اور آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں دیکھا کہ ایک شخصیت کا سلام کیجیے. آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا کہ وعلیک السلام النبی الصالح والابن الصالح. مرحبا کہا، خوش آمدید کہا. اور وہ اپنی داہنی جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے، کچھ پرچھائیں سی نظر آتی ہیں آپ کو، اور بائیں طرف کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ رنجیدہ ہوتے. تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کون صاحب ہیں؟ کہا یہ ہیں ابو البشر، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور دانی جانب وہ ذریت ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں، انہیں دیکھ کر خوش ہوتے. اور بائیں جانب جو آپ کو پرچھائیں ایسی نظر آ رہی ہیں وہ سب اہل نار ہیں. یہ وہ ذریت جو جہنم میں جائے گی، انہیں دیکھ کر رنج ہوتا ہے، باپ کو رنج ہوتا ہے. کوئی باپ یہ نہیں چاہے گا کہ میری اولاد جہنم میں جائے. دوسرے آسمان پر اسی انداز میں پہنچنا ہوا. دستک دی بھئی کون؟ کہ جبرائیل. آپ کے ساتھ کون؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلایا؟ کہاں بلایا؟ دروازہ کھول دیا گیا. کہا سلام کیجیے. آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہا کہ مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح. کہ بھئی یہ کون ہے؟
کہ یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تیسرے آسمان پر جانا ہوا تو بہت ہی خوبصورت کوئی صاحب ہے. سلام کیا، جواب دیا، انہوں نے مبارکباد پیش کی. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام، کہ جنہیں حسن و جمال کا بہت بڑا حصہ ملا ہے. چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر جانا ہوا ہے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام. اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور ساتویں آسمان پر دیکھا کہ کوئی بزرگ ہے اور بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے. سلام کیا، جواب دیا، انہوں نے مرحبا کہا کہ مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح. بتلا کہ یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور بیت معمور وہ ساتویں آسمان پر ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے وہ خانہ کعبہ ہے. اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے، روزانہ 70,000. اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتے ہیں تو پھر ان کا نمبر کبھی نہیں آتا. یہاں جیسا نہیں کہ حج کمیٹی سے بھی آپ تیسرے سال میں آپ کی درخواست پھر منظور ہو جائے گی، کہ وہاں پھر کبھی منظوری نہیں ہونے کی. جنہوں نے ایک مرتبہ طواف کر لیا پھر نمبر ہی نہیں آنے کا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ملائکہ کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی. کہ روزانہ 70,000 نئے ملائکہ اس کا طواف کرتے، اور خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں ہے ساتویں آسمان. کہ اگر وہاں سے پتھر چھوڑا جائے تو خاص خانہ کعبہ کی چھت پر گرے. تو آپ چونکہ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے معمار رہے، اللہ نے یہ شرف دیا کہ ساتویں آسمان پر ہیں اور بیت معمور سے کچھ لگا کر ٹک لگا کر بیٹھے ہوئے. اور اس کے اوپر جانا ہوا تو مقام سدرۃ المنتہا آ گیا. ایک بہت بڑا بیری کا درخت ہے، اس کے بڑے بڑے پتے جیسے ہاتھی کے کان، اور ایک ایک بیر جیسے مقام حجر کے مٹکے ہوتے ہیں بڑے بڑے. اور پھر وہاں ایسے الوان اور ایسی رنگتیں اور ایسے انوار ہیں اور ایسے پتنگے سونے کے آپ کو نظر، آپ خود فرماتے ہیں کہ کسی زبان سے اس کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی. عجیب منظر آپ نے دیکھا. تو اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، کہ بندوں کے جو اعمال یہاں سے صعود کرتے ہیں وہاں رک جاتے، وہ اسٹیشن ہے، اور پھر اوپر اٹھائے جاتے. اور اوپر سے جو احکام کا نزول ہوتا ہے تو وہ سدرۃ المنتہا پر وہ احکام ٹھہر جاتے، پھر وہاں سے نیچے بھیج جاتے. اس لیے اس مقام کا نام سدرۃ المنتہا. اور پھر رفرف لایا گیا، ایک مخملی بستر لایا گیا کہ سبز رنگ کا مخملی بستر، آپ اس پر تشریف فرما ہو گے. جبریل علیہ السلام سے کہا کہ بھئی یہاں تک تو آپ ساتھ میں آئے ہیں، اوپر چلیے. کہا نہیں، میری بھی انتہا یہاں ہو گئی، اور اگر ذرا سا بھی میں آگے بڑھوں تو یہ میرے جو پر ہیں وہ باری تعالیٰ کی تجلیات سے جل کر خاک ہو جائے. تو جبریل علیہ السلام جیسی شخصیت بھی آپ سے پیچھے رہ گئی، اور آپ اور اوپر اٹھائے گئے ہیں اس رف کے اوپر. اور ایک مقام پر آپ پہنچے جس مقام کا نام ہے مقام صریف الاقلام، کہ صرف قلم چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے، کہ وہاں ملائکہ لکھ رہے ہیں
کہ بھئی کائنات میں کیا ہونا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا ہے، وہ لوح محفوظ سے روزانہ نقل کرتے ہیں، ہر وقت نقل کرتے رہتے ہیں۔ وہاں بھی آپ تشریف لے گئے، اس کے اوپر آپ اور تشریف لے گئے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور وہاں آپ نے تحیات کو پیش کیا ہے۔ کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام عبادات قولیہ، تمام عبادات بدنیہ اور تمام عبادات مالیہ اللہ کے لیے۔ تو تمام عبادات قولیہ کہ جس کا تعلق ہماری زبان سے ہے، تو تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ قل ان صلاتی ونسکی، کیا آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ تو وہاں آپ نے یہ تحیہ پیش کیا ہے، وہاں سے جواب آیا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر۔ سلام آ رہا ہے، آپ کے لیے آ رہا ہے، لیکن وہاں بھی آپ نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا کہ یہ سلام صرف میرے واسطے نہ ہو، بلکہ اس سلام اور اس رحمت میں اپنی امت کو شریک کر لیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ آپ نے اپنی امت کے نیک افراد کو شامل کر لیا۔ وہاں جو ملائکہ ہوں گے، جبرائیل علیہ السلام، یا واپسی میں آپ نے کہا ہوگا، یا وہاں جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے ہماری تحیات، یہ تشہد، کہ کچھ آپ نے کہا، پھر کچھ اللہ کی طرف سے آیا، پھر آپ نے کچھ کہا، کچھ ملائکہ نے کہا۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتوں کا مضمون دیا ہے۔ ایک تحفہ یہ ملا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون دے دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، وہ مضمون دیا۔ اور ایک اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کی امت میں سے جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوگا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ کتنا عظیم وعدہ ہے، لیکن شرک نہ کرنے پر ہے کہ یہ جو ہماری پیشانی ہے یہ صرف اللہ کے آگے جھکنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنی نہیں چاہیے، کسی کے بھی آگے، خواہ وہ کسی بزرگ کا مزار ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہماری پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکنی چاہیے۔ غیر اللہ کے آگے اگر جھک گئی اسی کا نام شرک ہے۔ اور پھر اس کی مغفرت کا وعدہ نہیں، بلکہ اس کے لیے وعدہ ہے کہ اس کے لیے تو مغفرت ہونے کی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو اپنے آپ کو شرک سے بچانا چاہیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، ہاں شرک کے علاوہ جتنے اور گناہ ہوں گے
وہ جس کے لیے چاہیں گے معاف کریں گے، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہے۔ تو آپ کی امت میں سے جو شرک نہ کرتا ہوگا اس کی مغفرت کر دی جائے۔ تو یہ دو تحفے ہو گئے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون آپ کو دیا گیا، اور یہ وعدہ کیا گیا دوسرا کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا، اس کی مغفرت۔ اور جو تیسرا تحفہ دیا گیا وہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا کہ آپ کے امت کو 50 نمازیں پڑھنے کی ہیں۔ اب یہ 3 تحفے لے کر آپ لوٹ رہے ہیں، چھٹے آسمان پر آپ آئے، وہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لیے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ نے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کا خوب تجربہ کیا ہے، حالانکہ میری امت تو آپ کی امت سے زیادہ مضبوط ہے، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، لہذا آپ پھر جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے کہ اللہ کچھ معاف کر دے، کم کر دے۔ تو آپ پھر اوپر گئے اور تخفیف کا سوال کیا، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 رہ گئی۔ آپ پھر تشریف لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے بتلایا کہ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، کہ 45 بھی بہت ہے، اور آپ کی امت 45 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، پھر جائیے۔ آپ پھر تشریف لے گئے، تخفیف کی درخواست کی، اللہ نے 5 اور کم کر دی، 40 ہی رہ گئی۔ پھر ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ 40 بھی بہت ہیں، اور آپ کی امت یہ 40 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی، پھر جائیے۔ آپ پھر تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم، تو بار بار ہوتا رہا، اور ہر مرتبہ میں 5 نمازیں کم ہو رہی ہے، 35 رہ گئی، پھر 30 رہ گئی، پھر 25 ہو گئی، پھر 20 رہ گئی، پھر 15 ہو گئی، پھر 10 ہو گئی، پھر 5 رہ گئی، اور پھر اللہ نے ایک جملہ بڑھا دیا کہ دیکھو یہ 5 ہیں، یہ 5 نمازیں ہیں، اور میرے یہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، لا یبدل القول لدی، میرے یہاں بات میں تغیر اور تبدل نہیں ہے، یہ 5 ہیں، لیکن میں ثواب دوں گا 50 کا، کہ آپ کی امت پڑھے گی 5، لیکن میں ثواب دوں گا 50 نمازوں کا۔ آپ خوش ہو گئے۔ اب چھٹے آسمان پر پھر ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے کہا کہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی، آپ پھر جائیے۔ فرما کہ نہیں، اب تو بار بار جاتے ہوئے حیا آتی ہے، چونکہ آپ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ 5 کم ہو رہی ہے، اور آپ کی مرتبہ جو میں گیا تو وہ تو سب صاف ہو جائے گی، پھر امت کے پاس میں کیا تحفہ لے کر جاؤں گا؟ تو فرما کہ آپ نہیں جاتے، تو وہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آپ آئے،
مکہ معظمہ پہنچ گئے، مکہ معظمہ پہنچ گئے اور جب آپ نے یہ بات رکھی اہل مکہ کے سامنے، ان کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہاں مکہ معظمہ سے 7 آسمان تک جانا یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، لیکن مکہ معظمہ سے کوئی ملک شام جائے، مسجد اقصی اور پھر چلا آئے، یہ ناممکن ہے۔ تو اب جو کمزور ایمان والے تھے وہ تو مرتد ہو گئے، کفار مکہ تو بہت خوش ہو گئے کہ اب تو صدیق اکبر بھی انکار کر دیں گے، اچھلتے کودتے حضرت ابو بکر کے پاس اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی یہاں سے مسجد بیت المقدس جائے، مسجد اقصی، اور پھر صاحب صبح سے پہلے پہلے یہاں پھر چلا ہے؟ ممکن ہے؟ کا کون کہتا ہے کہ وہ تمہارے دوست محمد وہ کہتے ہیں؟ اچھا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، اس لیے کہ میں تو اس سے بڑی بات میں تصدیق کرتا ہوں، اس سے بڑی بات کے پل جھپکنے میں آسمان سے خبریں آتی ہیں، اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ اسی دن سے ان کا لقب ہو گیا صدیق، کہ سچ بولنے والے۔ اور کفار مکہ نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ سے آسمانوں کی باتیں تو نہیں پوچھتے، اسی کہ ہم وہاں تو گئے ہی نہیں ہیں، نہ آپ کی ہم تصدیق کر سکیں گے نہ تکذیب کر سکیں گے۔ ہاں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا ہوں تو اچھا یہ بتلائے کہ وہاں دروازے کتنے ہیں، وہاں کھڑکیاں کتنی ہیں، اور وہاں کی اور باریک باریک باتیں پوچھنی شروع کرتی ہیں۔ حضور فرماتے کہ مجھے ایسا قلق ہوا ہے اور ایسی بے چینی ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اگر کوئی جائے گا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، وہاں کے کھڑکیاں اور دروازے گننے کے لیے تھوڑی جائے گا۔ اب یہی مثلا لوگ جو برسوں سے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، 5 ٹائم کی جو یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر میں اچانک سوال کروں اچانک کہ صاحب چھت میں کتنے پنکھے لگے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر جواب نہیں دے پائیں گے، اور اگر جواب دیں گے تو وہ یہی جواب دیں گے نماز کے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پنکھے گننے کے واسطے نہیں آتے۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ پورا بیت المقدس کا نقشہ سامنے ہے، وہ پوچھتے ہیں کتنے دروازے ہیں، آپ دیکھ لیتے ہیں اور گن کر کے اتنے دروازے، کتنی کھڑکیاں ہیں، اتنی کھڑکی، ایک ایک بات کا آپ نے جواب دیا ہے۔ تو اچھا ہمارے قافلے ملے ہوں گے آپ کو راستے میں، کہاں فلاں قافلہ فلاں مقام پر، فلاں قافلہ فلاں مقام پر، اور فلاں قافلے کی واپسی ہو رہی ہے، اور دیکھو وہ سورج نکلتے نکلتے یہاں پہنچ جائے گا، اور جو سب سے آگے آگے ہے وہ ایک خاکستری اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دوڑے صاحب مشرق کی طرف کہ دیکھو، ایک نے کہا وہ دیکھو سورج نکلا، دوسرے کہا کہ وہ دیکھو قافلہ آ گیا، وہ پہلا آدمی خاکستری اونٹ پر بیٹھا ہوا۔ تو سب سے عظیم تحفہ یہ نماز کا ہے، اور ہمیں اس نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اصل درس ہم کو یہ ملتا ہے اس واقعے سے کہ جو حضور ہمارے واسطے تحفہ لے کر آئے ہیں وہ صلوات خمسہ کا تحفہ ہے، اور اس تحفے کی ہمیں قدر کرنی ہے اور نماز کی پابندی رکھنے کی، اس لیے کہ حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ جو سب سے پہلا حساب ہوگا کل قیامت کے دن حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق اللہ کے بارے میں جو پوچھا جائے گا سب سے پہلے وہ نماز کے بارے میں۔
اور جس کی نمازیں درست نکل گئی تو دیگر اعمال کا حساب آسان ہو جائے گا، اور اگر نمازوں کے اندر خرابی نکلتی ہے تو پھر باقی اعمال بھی خرابی مانے جائیں گے۔ نماز کی اتنی پابندی کہ جو آپ کی آخری وصیتوں میں سے ہے، آخری وصیتوں میں سے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ دیکھو نماز کا خیال رکھنا، حقوق اللہ میں نماز کا خیال رکھنا، اور حقوق العباد میں اپنے غلاموں اور باندیوں کا دھیان رکھنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے مرتے دم تک، موت تک آپ اللہ کی عبادت کی۔ تو آپ نے نماز کی کیسی پابندی کی ہے کہ آپ کا جو وصال ہوا ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، دوشنبے کا دن ہے، اور فجر کی نماز کے بعد چاش کے وقت میں اس دن کی بھی نماز آپ نے پڑھی، آپ کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ حضرت عمر جیسی شخصیت کین بالکل محراب میں ہے مصلی پر، اور زخمی کیا گیا ہے آپ کو کہ ایک پارسی مجوسی ہے فیروز نام کا، اس نے خنجر سے زخمی کیا اور دیر میں بجھا کر لایا ہے۔ تو حضرت عمر گر رہے ہیں، لوگ دوڑے، فرمایا کہ میرا خیال بعد میں کرنا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر بڑھا دیا کہ اس وقت کی نماز تو کجا جماعت بھی جانی نہیں چاہیے۔ نماز کے بعد آپ کو دیکھا گیا تو صاحب زخم سے خون بہہ رہا ہے، گھر اٹھا کر لے آئے ہیں، اور اگر کوئی سیال دوا پلاتے ہیں تو وہ زخم کے راستے سے باہر، دودھ پلاتے ہیں وہ زخم کے راستے سے باہر، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، اہل خانہ کہتے ہیں کہ یا عمر الصلاۃ، فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں کہ ہاں الصلاۃ الصلاۃ، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب بالکل آخری وقت نماز پڑھنا دشوار ہو گیا، اب ہاتھ اٹھ گئے کہ پروردگار ایسی زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے جس میں نماز سے محرومی، ایسی زندگی میں کوئی لطف نہیں، اب تو اٹھا لے۔ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین زخموں سے چور ہے، اور معصوم بچے ان کے سامنے شہید ہوئے ہیں۔ نوزائیدہ بچہ ناگہانی تیر لگتا ہے اور وہ جام شہادت نوش کر لیتا ہے، لیکن ایسے نازک وقت میں بھی انہوں نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی۔ تو بہت ہی تاکیدی اللہ نے حکم دیا ہے، اور لکھنے والے علماء لکھتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر دیا ہے قرآن کریم میں 32 مقام ہے، 32 آیتوں میں، اور الگ الگ تو اس سے بھی زائد۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو رب کائنات ہیں، مالک ہیں، اور بار بار حکم دے رہے ہیں ہم کو نماز کا۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو حکم دے اور بار بار حکم دے اور بیٹا نہ مانے تو باپ کیا کرے گا؟ اتنے غصے اور جلال میں آئے گا کہ بیٹے کو گھر سے باہر نکال دے گا۔ اور اگر کوئی افسر اپنے ماتحت کو حکم دے اور بار بار حکم دے اور وہ ماتحت نہ مانے تو وہ افسر اعلیٰ اس کو سسپینڈ کر دے گا کہ تو نوکری کے لائق نہیں ہے۔ اور یہاں رب کائنات حکم دے رہے ہیں اپنے بندوں کو، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 32 مرتبہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور بندہ اگر پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اللہ کس قدر ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نماز کا ہمیں اہتمام کرنا ہے،
اور اہتمام کا یہ مطلب نہیں کہ آج کی شب میں مغرب سے شروع ہو گئے اور اس وقت میں عشاء کی نماز میں پورا زور رہا اور پھر فجر میں کچھ رہیں گے اور ظہر سے پھر غائب. جیسا آج بھی تو فجر میں غائب جب میں کھڑا ہوا نماز کے لیے تو سب میں ادھر بھی خالی ادھر بھی خالی پہلی صف میں. کیا بھائی سب سو رہے؟ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے اور ہم بندوں کو ماننا ہے. اور اگر یہاں نماز میں کمی رہی آخرت میں پریشانی ہو جائے گی. تو الصلاۃ عماد الدین کہ نماز تو دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع اور برباد کیا اس نے اپنے دین کو برباد کر لیا. نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے اور اللہ کے ہر حکم کا اہتمام ہو. زکوٰۃ ہے تو پوری زکوٰۃ دی جائے. رمضان کا مہینہ قریب میں آ رہا ہے، پورے روزے اہتمام سے رکھے. ہر حکم جن پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہو وہ حج کی بھی فکر کرے. جن جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے ہم بچ جائیں اور پرہیز کریں. شریعت کے سارے احکام پر عمل پیرا ہوں گے. دنیا کی زندگی بھائی بہت مختصر سی زندگی ہے. یہاں کون رہا ہے کہ ہم رہیں گے؟ سب کے لیے مرنا ہے اور آخرت کا حساب دینا ہے. اور وہاں کی زندگی وہ ابدی زندگی ہے. وہاں کی راحتیں اصل راحتیں ہیں، وہاں کی تکالیف وہ اصل تکلیفیں ہیں. تو وہاں کی تکلیفوں سے بچانے کی کوشش کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں. جہنم کا عذاب بہت سخت ہوگا. وہاں کا تو ایک دن اگر ایک دن کی بھی سزا ہو گئی جہنم ایک دن کی، وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر. یہاں 1000 سال کس نے دیکھے 1000 سال؟ 100 سال بھی اگر کوئی جی لیتا ہے تو لوگ اس پر تعجب کرتے کہ صاحب یہ تو صدی کو پار کر گئے، یہ ڈوسا کے آب حیات بھی کیا ہے. لوگ تعجب کرتے. اور وہاں کا ایک ہی دن 1000 سال کے برابر ہے. تو فکر یہ ہونی چاہیے کہ آخر سب آنے والے گزر گئے، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی گزر جائیں گے. ہمارا جنازہ رکھا ہوگا، لوگ دفن کر دیں گے. آخرت کی فکر کرنی چاہیے. حق سبحانہ و تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما دے، اور جتنے بھی اللہ کے احکام اوامر ان کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرما دے، اور جو نواہی ہیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.